امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں تحریر فرمائیں. ایک تو یہ تھی کہ اللہ جل شانہ اپنی دوستی کا راستہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ مجھ سے جو دوستی کرنا چاہتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اس طریقے کے لیے جس رہبر و رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی کام بھی بغیر استاذ کے کامل نہیں ہو سکتا. اس لیے تو عربوں کے لیے بھی عربی قرآن کے ساتھ عربی پیغمبر کو بھی بھیجا گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو متقون میں اللہ نے یہ بھی اشارہ کیا کہ جو اہل تقوی ہے، جن کو ہم اہل اللہ کہتے ہیں، اہل دل کہتے ہیں، ان کی ضرورت سب سے بڑی ہے. آج حضرت رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ پڑھ رہا تھا، وہ فیوزات ربانیہ میں بہت عجیب بات تھی. تحریر فرمایا کہ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ صرف 5 آیات ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہاں تک نازل ہوئی. ان 5 آیتوں کے نازل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل پیغمبر بن گئے. یوں نہیں ہوا کہ آہستہ آہستہ چڑھتے 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 پھر وہ آخر عمر میں جا کر کے کامل پیغمبر ہوئے. صرف 5 آیتوں میں اللہ جل شانہ کی صحبت میں رہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو واسطہ ہے، اصل تو کلام اللہ کا ہے، گفتگو اللہ کا ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنائی، انہوں نے جا کر کے اپنے چچا زاد کے پاس جب ان کو لے گئی اور انہوں نے تصدیق کی کہ یہ آخری پیغمبر ہے، میں نے انجیل کے اندر دیکھا ہے، ھذا الناموس الذی جاء علی موسیٰ، یہ وہ فرشتہ ہے تیرے پاس آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تشریح ہے. انجیل مستقل کوئی کتاب نہیں ہے، وہی احکامات ہے جو تورات میں ہیں، کچھ اس میں نصیحت کی مزید چیزیں ہے. اس لیے دین موسوی اور دین عیسوی کے احکامات 99% یکساں ہے. تو انہوں نے اسی لیے بڑی کتاب کا نام لیا. موسیٰ علیہ السلام پر جو ناموس یعنی رازدار آتا تھا وہ تیرے پاس آیا ہوا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسی وقت تصدیق کر دی. تصدیق کرتی ہی سابقین اولین میں داخل ہو گئی. اس کے بعد جتنے لوگوں نے مجاہدات کیے ہیں وہ سابقین اولین کے برابر نہیں بنے ہیں، صحابہ میں سے بھی. اللہ جل شانہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے. تو اب یوں نہیں ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ پہلے کم درجے کی صحابی تھی، کامل نہیں تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آہستہ 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 جا کر بعد میں کامل صحابیہ بن گئی. یوں نہیں ہوا. آیتیں سنی، تصدیق کروائی، ایمان لایا، ایک لمحے میں اعلیٰ درجے صحابیت پر صحبت کی برکت سے فائز ہو گئی. کوئی دیہاتی چرواہا ہے، اس نے کسی سے سنا کہ کوئی پیغمبر مبعوث ہوا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہاں آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند کلمات سنے، ایمان لایا، پھر چلا گیا، موت تک واپس نہیں آیا. وہ بھی اعلیٰ درجے کا صحابی ہے، ساری کائنات کے اولیاء اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حالانکہ اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، اب تک قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا، تو کیا کتاب وہ پڑھتے. بیچ میں 3 مہینے فطرت وحی رہی ہے، یعنی کوئی وحی بیچ میں نہیں آئی ہے. اس کے بعد پھر
سورہ مدثر کی آیتیں ابتدا کی نازل ہوئی ہے. اس دوران جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اسلام قبول کیا، قبول کرتے ہی صحبت کی برکت سے اعلیٰ مرتبہ صحابیت پر فائز ہوا. فرمایا اس سے کیا سبق دینا مقصود ہے؟ حضرت کا ماشاءاللہ بہت عارفانہ کلام ہے. فرمایا اس سے یہ سبق دینا مقصود ہے کہ کتاب سے کام نہیں بنتا، اصل کام صحبت سے بنتا ہے. کتاب تو 22 سال میں جا کر کامل ہوئی ہے نا. 22 سال کتنا بڑا عرصہ ہے. ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اس وقت، جنات کی بہت بڑی تعداد. قرآن کہ بالکل ابتدائی دور میں جو طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیتیں پڑھی ہے اس وقت انہوں نے ایمان لایا ہے. مکی دور کے اندر اعلیٰ درجے کے صحابیات اور صحابی ہے. فرمایا اس سے یہ ثابت ہوا کہ کتاب سے دین کی حقیقت دل میں نہیں آ سکتی ہے. دین کا جو مغز ہے، اس کی جو جان ہے، اس کی جو روح ہے، وہ اصل ہے سینہ بسینہ منتقل ہو جاتی ہے. استاد کے سینے سے شاگرد کے سینے میں، شیخ کے سینے سے مرید کے سینے میں، اس طرح چلتے چلتے الگ توارث آخر تک یہ سلسلہ جاتا ہے.